بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزات قرآن میں عیسائیوں کا مبالہ سے فرار کے حوالے سے بات کریں گے۔ نجران یمن سے نصرانیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ 14 آدمیوں کی جماعت تھی جو سب کے سب نجران کے اشراف تھے، اور اس وفد کی قیادت کرنے والے 3 شخص تھے: ابو حارثہ بن علقمہ جو عیسائیوں کا پوپ اعظم تھا، اہب جو ان لوگوں کا سردار تھا، عبد المسیح جو سردار اعظم کا نائب تھا اور عاقب کہلاتا تھا۔ یہ سب نمائندے نہایت قیمتی اور نفیس لباس پہن کر عصر کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اپنے قبلہ کی طرف منہ کر کے اپنی نماز ادا کی۔ پھر ابو حارثہ اور ایک دوسرا شخص دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے نہایت کریمانہ لہجے میں ان دونوں سے گفتگو فرمائی اور حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم: تم لوگ اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ابو حارثہ: ہم لوگ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم: تم لوگوں کا یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ تم لوگ صلیب کی پرستش کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹا بتاتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو۔ ابو حارثہ: آپ لوگ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم: ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو حارثہ: آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندہ کہتے ہو، حالانکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم: ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور وہ کلمۃ اللہ جو کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے۔ ابو حارثہ: کیا کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کوئی انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم: اگر کسی کا باپ کوئی انسان نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا باپ خدا ہی ہو۔ خداوند تعالیٰ اگر چاہے تو بغیر باپ کے بھی آدمی پیدا ہو سکتا ہے۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرما دیا۔ اگر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ حضور علیہ السلام کے اس پیغمبرانہ طرز استدلال اور حکیمانہ گفتگو سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ وفد اپنی نصرانیت کو چھوڑ کر دامن اسلام میں آ جاتا، مگر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بحث و تکرار کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل فرمائی۔ ترجمہ: پھر اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں، بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم تمہیں بلائیں، اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مبالہ کریں تو جھوٹوں پر خدا کی لعنت ڈالیں۔ قرآن کی اس دعوت مبالہ کو ابو حارثہ نے منظور کر لیا اور طے پایا کہ صبح نکل کر میدان میں مبالہ کریں گے، لیکن جب ابو حارثہ نصرانیوں کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا: اے میری قوم، تم لوگوں نے اچھی طرح جان لیا اور پہچان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، اور خوب یاد رکھو کہ جو قوم کسی نبی برحق کے ساتھ مبالہ کرتی ہے، اس قوم کے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے ان سے صلح کر کے اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ اور ہرگز ان سے مبالہ نہ کرو۔ چنانچہ صبح کو ابو حارثہ جب حضور علیہ السلام کے سامنے آیا
تو یہ دیکھا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی انگلی تھامے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور آپ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں جب دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر ابو حفصہ خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان چہروں کی بدولت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ کر چل پڑے، لہٰذا اے میری قوم، ہرگز ہرگز مبالغہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر کہیں بھی کوئی نصرانی باقی نہ رہے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مبالغہ نہیں کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی دین پر قائم رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے لیے تمہارے ساتھ جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانیوں نے کہا، ہم لوگ عربوں سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں اور ہم کو اپنے دین پر ہی قائم رہنے دیں، اور ہم بطور جزیہ آپ کو ہر سال 1000 کپڑوں کے جوڑے دیتے رہیں گے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر صلح فرمائی اور ان نصرانیوں کے لیے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نجران والوں پر ہلاکت و بربادی آن پہنچی تھی، مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو منسوخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے، اور ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی کہ نجران کی کل آبادی یہاں تک کہ چرند اور پرند جل بھن کر راکھ کا ڈھیر بن جاتے، اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر میں فنا ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے رسولوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہلاکت و بربادی ہے، بلکہ انبیاء، اولیاء اور اللہ والوں کا مقابلہ کرنا اور ان لوگوں کی بد دعا کا سامنا کرنا بربادی و ہلاکت ہے۔ بلکہ خدا کے ان محبوب بندوں کی ذرا سی بے ادبی اور دل آزاری بھی انسان کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور ایسی تباہی و بربادی لاتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔